بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے سارے کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کون کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اے بادشاہت کے مالک، اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتے ہیں اور اپنی فکر تیرے سپرد کرتے ہیں، بس مجھے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے، آمین۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہان کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ گھر تب تک نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے، تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی اور محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا، اسے اپنا رشتہ دار مت کہو۔ تتلیاں ہمیشہ پھولوں سے بھی حسین ہوتی ہیں، لیکن جب باغات کے سودے ہوتے ہیں تو اہمیت پھولوں کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کتنا بھی خوبصورت ہو، لیکن اہمیت اخلاق والے کو دی جاتی ہے۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کی اصلیت نیت نہیں جان سکتے۔ اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تھکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کاندھا نہیں دیتا۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں پڑتے، ان کے لیے تو دعا سیدھی دل سے نکلتی ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آئے۔ لوگ دل سے اترنے والی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم بدل گئے ہو۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے، منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی تمام الجھنیں ختم ہو جائیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کہو، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری کمرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے بہتر کسی نے نہیں کھایا جس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں ہیں اور 1 حصہ مردوں میں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے، نہ تو پہلی بار خود نہا سکتا ہے، نہ آخری بار۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ موت سے بچ سکتا ہے، جہنم سے نہیں۔ نفرتوں کے ہجوم میں ہم یہ بات بھی بھول گئے کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی کسی مسلمان کو بے عزت کرنا ہے۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔
انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، ورنہ خوشی میں تو وہ پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور اس کے شر سے امن ہو، اور سب سے بدتر وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ ہو اور اس کے شر سے امن نہ ہو۔ اور میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نافرمان، بد سلوک اور ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں دوگلا یعنی دو رخا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے افضل بہتر تعلیم و تربیت ہے۔ اے ابن آدم، یاد رکھ، تجھے آرام کے لیے نہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ عورت مرد کے ہر برے وقت میں ساتھ دیتی ہے، لیکن جب عورت کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اکیلی ہوتی ہے۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ تم پر نفسیاتی حملہ تمہارے اپنے کریں گے، غیروں کو کیا معلوم دل کی دیوار کہاں سے کمزور ہے۔ جب اوپر والے نے میرا برا نہیں سوچا تو یہ نیچے بیٹھے لوگ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کریں اور اپنی تمام مشکلات اور مسائل صرف اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ اللہ ہی مسائل اور پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ کچھ نہیں ملتا دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ جو کھا گئے وہ اڑا گئے، جو جوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو دے گئے وہ لے گئے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو۔ اے انسان گھبراتا کیوں ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ خطرات کے باوجود زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں ہو سکتی، اور احتیاط کے باوجود زندگی وقت کے بعد موجود نہیں رہ سکتی۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہوتی ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ بندے کا بندہ بننا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے نہ فقیر۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی اثاثہ نہیں۔ بھائی کی وفا شادی کے بعد پتہ چلتی ہے، دوست کی وفا مصیبت میں پتہ چلتی ہے، اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتہ چلتی ہے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو وہ نماز پڑھتے۔
इंसान ने कहा काश मैं फरिश्ता होता। फरिश्ते ने कहा काश मैं इंसान होता। दोनों से पूछा गया ये कैसी कोशिश है। इंसान ने कहा अगर मैं फरिश्ता होता तो गुनाहों से पाक होता। फरिश्ते ने कहा अगर मैं इंसान होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होता। दौलत की ताकत का और जिस्म की ताकत का कभी मान ना करना। खुदा जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे माल का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें सखावत ना हो। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने ज़िंदगी को समझना शुरू कर दिया तो पता चला कि ज़िंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। अल्लाह पाक से कभी ना उम्मीद मत होना, क्योंकि वो कतरा मांगने पर भी समुंदर अता कर देता है। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रख, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने। जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फ़कीर रहेगा, और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। हफ्ते में एक बार ज़रूर किसी गरीब को अच्छा खाना खिलाओ और अपने माल का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में देकर अल्लाह से तजारत शुरू कर दो। रिज़्क इतना बढ़ जाएगा कि संभाला नहीं जाएगा। बस एक रब को राज़ी कर लो तो देखना कैसे तुम्हारे ख़िलाफ़ लोगों की साजिशें नाकाम होती हैं। जिनका वक्त ख़त्म हो चुका है वो मोहलत मांगते हैं, और जिनके पास मोहलत है वो कोताही करते हैं। इंसान तीन चीज़ें कभी नहीं भूलता: अपना टूटा हुआ मान, लाहासिल दुआ और बेपनाह मोहब्बत। बुलंद ख्याल इंसान शम्मा की तरह जलता है और रोशनी देता है। अगर कभी किसी चीज़ का गरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहाँ आपसे भी बेहतर इंसान मट्टी के नीचे दफन है। हमेशा इस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज़्यादा खूबसूरत हैं। मोहब्बत मर्ज़ी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है, किसी के लिए रिज़्क की तरह तो किसी के लिए रोक की तरह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अमूमन अक्ल वहाँ मारी जाती है जहाँ लालच की बिजली चमकती है। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है, और आदमी का दिल नरम हो तो वो इंसान बनता है। किसी को बर्बाद करने की सोच ही आपकी बर्बादी के लिए काफ़ी है। शिकवे शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री ज़बान की लज़्ज़त बन जाती है, और इंसान हमेशा बेसुकून रहता है। आज जो दुनिया में तुम्हारे पास है, तुमसे पहले इसका मालिक कोई और था, और तुम्हारे बाद कोई और होगा। 4 ख़तरनाक कत्ल। ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है, झूठ की वजह से एतमाद का कत्ल होता है, शक करने से रिश्तों का कत्ल होता है। पावरफुल कैसे बने? फजूल बोलना छोड़ दें, आंखें मिला के बात किया करें, ज़रा ज़रा सी बात पर हैरान ना हुआ करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं, हर बंदे को इज़्ज़त दें, अपने इर्द गिर्द लोगों के मजाज समझें, जल्दबाजी ना किया करें। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले इनके दरवाज़े पर दस्तक देती हैं। हम फ़कीरों से दुआओं का कहा ही ना करो, रद्द हुए हम तो तुम्हारा भी यकीन जाएगा। ये ज़िंदगी आजमाइशों का समुंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर वो इंसान है जो धोखा मिलने पर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। अपने अंदर ऐसे शख्स को तलाश कीजिए जिसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना आता हो, और अल्लाह ने चाहा तो वो भी हासिल होगा जो ला हासिल रहा अब तक। जापानी ना रोज़ा रखते हैं, ना ही 15 लाख लगाकर हज करने जाते हैं, फिर भी ईमानदारी में अव्वल हैं। नसीब से ज़्यादा भरोसा किया था अपनों पर साहिब, फिर भी इतना नसीब नहीं बदला जितना अपने बदल गए।
اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ رشتوں میں بھروسہ اور موبائل پر نیٹ ورک نہ ہو تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر ایپ غربت سے جڑا ہے، پیسہ دلالوں کو بھی شاہ جی بنا دیتا ہے۔ مرنے کے بعد کی گئی تعریف اور دل دکھانے کے بعد مانگی ہوئی معافی، دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہم سادہ لوگ تھے، ہم سے سنبھالے نہ گئے منافقت کے رشتے۔ بہت عجیب ہے دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب مجبوری کی وجہ سے اپنا گھر بیچنا پڑا تو پہلا خریدار اپنا ہی بھائی نکلا۔ دنیا میں صرف وہی خوش رہ سکتا ہے جسے بہت زیادہ طلب نہ ہو۔ پیٹ میں گیا زہر ہر ایک انسان کی جان لیتا ہے، جبکہ کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیری یہ نہیں ہے کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے، گفتگو نہیں ہوتی، گزارشیں نہیں ہوتی۔ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو عذاب قبر سے بچائے، آمین۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اگر اڑ جائیں تو پھر واپس نہیں آتے۔ حسد کا پھل دنیا اور آخرت کی بدبختی ہے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان مت خراب کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ اپنا سفر جاری رکھیں، خوبصورت منزلوں کے راستے اکثر دشوار ہی ہوا کرتے ہیں۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ زندگی سفر ہے، منزل نہیں۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ اوقات سے بڑھ کر دکھاوے انسان کو قرضے میں ڈبا دیتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ والدین کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ایک عبادت ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہی ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ یا ربی امتی امتی، قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان پکارے گا نفسی نفسی۔ اچانک ایک آواز آئے گی، یا ربی امتی امتی، قربان جاؤں وہ ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں اور وہ مراحل جن کو میں نہیں جانتی۔ نماز کے بدلے جنت، حج کے بدلے جنت، زکوٰۃ کے بدلے جنت، تہجد کے بدلے جنت، خیرات کے بدلے جنت اور روزے کے بدلے تمہیں اللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میرا ذکر زمین پر کرتا ہے میں اس کا ذکر آسمان پر کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔
کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسرے انسان کی تکلیف محسوس کر سکتا ہو، جو آنسو پونچھنا جانتا ہو، جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجہ میں بات نہیں کرتا۔ ایک تحقیق کے مطابق موبائل مسلسل استعمال کرنے سے انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دوستوں کے ساتھ دوریاں بڑھنے لگتی ہیں اور اپنے گھر والوں کو کم وقت دینے لگتا ہے، اور آخر میں وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، موبائل کا استعمال صرف وقت گزاری کے لیے کریں، اسے اپنا سارا وقت مت دیں، ورنہ اسے باہر کی دنیا خوبصورت ہوتے ہوئے بھی آپ کو سکون نہیں دے گی۔ اپنوں کی قدر زندگی میں کر رہے ہیں، ورنہ مٹی کی چادر اوڑھنے کے بعد ان کے لیے آنسو مت بہائیں۔ یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کاموں میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس کے شب و روز رضا الہی کے کاموں میں گزریں اور جس کی باتوں اور کردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی دنیا کی فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے، آمین۔ کسی کے لیے غلط اندازہ کبھی مت لگائیں۔ بہت سی ناپسندیدگیاں اور نفرتیں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کرنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والوں کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر نکل رہا ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب خشک ہوتے پودوں کو پانی، شجرکاری اور ایک پلیٹ کھانا، کچھ پیسے، اچھا مشورہ، دکھ میں دلاسا، خوشی میں بلا حسد مبارکباد، اور ان جیسی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ سے لوگوں میں خوشیاں بانٹی جا سکتی ہیں۔ اپنے خلاف خاموشی سے باتیں سن لیں اور بولنے کا حق وقت کو دیں۔ یقین مانیں وقت سے بہتر کوئی جواب دے ہی نہیں سکتا۔ ہر بار برداشت کرنا اور مسکرا کر آگے بڑھ جانا ممکن نہیں ہوتا، کئی بار ہم بکھر بھی جاتے ہیں۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی، جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس لیے لوگوں کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ کوئی کسی کا نہیں، سب نے ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ میں نے زندگی سے صرف اتنا سیکھا ہے، دکھ میں اکیلے، خوشی میں زمانہ ہے۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو اسے خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ زندگی حسین لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ مخلص لوگوں کے ساتھ خوبصورت ہوتی ہے۔ زندگی نے اتنا سمجھایا اور سکھا دیا کہ اب دنیا والوں سے ہر امید ختم کر دی ہے۔ 2 ہی رشتے مخلص ہوتے ہیں، ایک رب کا اور دوسرا ماں باپ کا۔ کامیابی انہیں ہی ملتی ہے جو ہار نہیں مانتے۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، بس ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ بڑے خواب دیکھو کیونکہ خواب ہی حقیقت کا آغاز ہوتے ہیں۔ کامیاب لوگ حالات کا رونا نہیں روتے، انہیں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب تم دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے خود پر یقین کرو۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور ہر کہانی کے پیچھے جدوجہد۔ جو جھکتا ہے وہی درخت پھل دیتا ہے۔ لوگوں کی پہچان وقت بتاتا ہے، زبان نہیں۔ جو تمہارے بغیر خوش ہیں ان کے پیچھے مت بھاگو۔
دھوکہ وہی دیتا ہے جس پر آپ حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ رشتے خون سے نہیں، احساس سے جڑتے ہیں۔ وقت، خاموشی اور رویہ، یہی تین چیزیں رشتے مضبوط یا کمزور کرتی ہیں۔ رشتہ وہی اچھا ہوتا ہے جس میں میں کم ہو اور ہم زیادہ۔ رشتے تب خوبصورت ہوتے ہیں جب دونوں طرف محبت، برداشت اور وفاداری ہو۔ کچھ رشتے دعا کی طرح ہوتے ہیں، خاموش لیکن زندگی بھر ساتھ دیتے ہیں۔ ہر درد کے بعد سکون آتا ہے، بس صبر کی ضرورت ہے۔ آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہے۔ تم جس سے مانگ رہے ہو نا، وہ پوری دنیا تمہارے قدموں میں لانے پر قادر ہے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلیں تو چھوڑ دو۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اسے تم سے دنیا کا کوئی شخص نہیں چھین سکتا۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ لوگوں سے ملتے وقت اتنا مت جھکو کہ اٹھتے وقت سہارا لے کر اٹھنا پڑے۔ ان لوگوں کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے جن کے جذبات الفاظ کے محتاج نہ ہوں۔ مزدوری کرنا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ زندگی مشکل نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کا آنا اور جانا اسے مشکل بنا دیتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ غصہ وہ آندھی ہے جو عقل کا چراغ بجھا دیتی ہے۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ ایک شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر کبھی مرجھانے نہ دے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھیے، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھیے، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ رب سے مانگا کرو، وہ بنا احسان کیے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر وہ چابی ہے جس سے ایسے مسئلوں کے تالے کھلتے ہیں جن تالوں کو ناکارہ سمجھ کر توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ اپنے خد و خال، گورے رنگ اور لمبے قد کی وجہ سے خوبصورت لگتے ہیں، حالانکہ ہر وہ انسان خوبصورت ہے جو ایک ہمدرد روح اور خوبصورت مسکراہٹ کا مالک ہے۔ جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو، اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ مرہم کے لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دے دینا بیوقوفی کی آخری حد ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کریں کہ اپنے یہ بھی بھول جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے
لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی اپنی ترجیحات میں شامل نہ کریں جنہیں آپ تب میسر ہوں جب انہیں کوئی میسر نہ ہو۔ اپنی پریشانی ہر کسی کو نہ بتائیں۔ 20% پرواہ نہیں کرتے اور باقی 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ اپنے حالات سے خوش نہیں ہیں تو حالات بدلیں، جگہ بدلیں، عمل بدلیں، سوچ بدلیں۔ آپ کوئی درخت تو نہیں جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ غیبت کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دیں، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، پھر تھوڑا سا عمل بھی بہت نفع دے گا انشاءاللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ زندگی کا راز، آپ خاموش رہیں، قدرت جواب دیتی ہے۔ آپ معاف کر دیں، قدرت عزت دیتی ہے۔ آپ جھک جائیں، قدرت آپ کو بلند کر دیتی ہے۔ آپ چھپ جائیں، اپنی تشہیر کروانے سے بچے پھریں، قدرت پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت ڈال دیتی ہے۔ یہی ہے راز، الٹ ہوتا ہے یہاں سب، آپ بے نیاز ہو جائیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے حوصلے پست کر سکے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ سب کو دلاسا دینے والا شخص اکثر اپنے دکھوں میں اکیلا ہوتا ہے۔ حسد کرنا رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا ہے۔ کسی کی راہ میں مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہو۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا۔ باقی پانی، سیکیورٹی، روشنی، ہوا، باغات کا انتظام آپ کو خود وہاں شفٹ ہونے سے پہلے کر کے جانا ہے۔ خود بھی تیاری کیجئے، دوسروں کو بھی تلقین کیجئے۔ پت جھڑ میں بہاروں کی فضا ڈھونڈ رہا ہے، پاگل ہے جو دنیا میں وفا ڈھونڈ رہا ہے۔ بے معنی الفاظ کی ادائیگی سے بامعنی خاموشی لاکھ درجے بہتر ہے۔ صرف مسکرا دیجئے اور کہہ دیجئے میں ٹھیک ہوں، کیونکہ کوئی بھی حقیقت میں پرواہ نہیں کرتا۔ اے اللہ، راحت پہنچا ان دلوں کو جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین یا رب العالمین۔ لالچ کے بازار آباد ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، خواہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ مانتی ہوں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن مجھے اتنی لمبی زندگی نہیں دی گئی کہ میں ہر انگلی کو آزما کر ایک صحیح انگلی کو تلاش کروں۔ فاصلے انسان کو دور کر دیتے ہیں، مگر اچھے لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہوتا ہے، انہیں ہمیشہ ہی یہ لگتا ہے کہ آپ کا لگایا ہوا ہر سٹیٹس ان کے لیے ہی ہے۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کریں، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ باتیں تب تک سمجھ نہیں آتیں جب تک خود پر نہ گزریں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا مان، لا حاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ فاصلے اہمیت نہیں رکھتے، تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے۔
کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ پر کیا ہو۔ یادیں ہمیشہ خاص ہوتی ہیں، کبھی روتے ہوئے دنوں کو یاد کر کے ہنستے ہیں اور کبھی ہنسنے کے دنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، یہی زندگی ہے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جب تم دلوں میں داخل ہو جاؤ تو ان میں خوبصورتی سے رہا کرو۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے عزت اور وقت کے۔ بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو، منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ آپس کی ناراضگی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنی ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔